ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو سیٹرڈے والے دن تکلیف دی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے دو مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سپریم کورٹ کی ریزرو سیٹوں اور عدلیہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری یہ بھی کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف دی اسمبلی کی کیا سٹیٹس ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے بہت ناانصافی ہوئی ہے، اس فیصلے سے مایوسی اور دکھ ہوئی ہے، کیونکہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ہمیں یہ امید ضرور تھی کہ شاید ہمارے 39 نامینیز جس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا بائی دا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، اور اس آرڈر کے مطابق 2 مرتبہ ایکسپلینیشنیں آ چکی تھی، اور وہ ایکسپلینیشن اور وہ 39 کی نوٹیفیکیشن کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، تو یہ امید ضرور تھی ہمیں کہ شاید ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں ملے گی۔ باوجود اس کے کہ پارلیمان میں بیٹھے جو لوگ ہیں 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی تھی، اور ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ان لوگوں کو جن کو بہرحال ایوان میں ہونے کا دعویٰ حاصل ہے لیکن ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ سیٹیں ہماری تھیں، اور سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے یہ ہمیں دے دی تھی۔ سپریم کورٹ کے مروجہ اصول کے مطابق کوئی بھی لارجر بینچ بیٹھتا اور ریویو کرتا، اور سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھتی، اور سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ کر کی ریویو کرتی تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس طریقے کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ ہم نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ پہلے اس سے کہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ہو۔ 26ویں ترمیم جو عدلیہ کے خلاف ایک سازش کے طور پہ آئین منظور کروائی گئی تھی، ہم نے کہا تھا سب سے پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو، وہ بینچیں ایسے بنے جس میں ساری سپریم کورٹ کی ججز ہو، پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے سارے ججز بیٹھ کے ہمارے ریزرو سیٹوں کا بھی فیصلہ کر لیں۔ آئین کی تشریح درکار تھی، آرٹیکل 51 کی۔ اگر 8 ججز کی تشریح میں کوئی ابہام تھا تو وہ فل کورٹ آف سپریم کورٹ بیٹھ جاتی تو ختم کرتی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں، قانون کی کتابوں میں کبھی نہیں سنا تھا کہ 13 ممبر ججمنٹ کوئی 7 ممبر ججز سیٹ اسائیڈ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کبھی ایسا طریقہ کار نہیں رہا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف دن رات کوشش کرتی ہے کہ ہم قوم کو یکجا کرے، ہم جمہوریت کو مضبوط کرے، لیکن بدقسمتی سے قاضی فائزہ صاحب کا سایہ ہمیں چھوڑ نہیں رہی، جس سے ہمیں دکھ اور افسوس ہوا ہے اس فیصلے سے۔ اب اس کی ایک وضاحت کروں گا کہ اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ کوئی لوگ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کرے۔ آپ کو میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر تاریخوں کے ساتھ دیتا ہوں زیادہ ایکسپلینیشن کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے 859 کنسٹیچوئنسی پہ 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے الیکشن لڑا تھا۔ ہمارا مینڈیٹ چوری ہی صحیح، لیکن جو ہماری سیٹیں جو نوٹیفائیڈ ہوئی تھی، جو ہم جیت چکے تھے، وہ ہماری سیٹیں ایسی تھیں کہ ہمیں 13 جنوری کو جو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تو الیکشن کمیشن نے 15 فروری کو ہمیں آزاد نوٹیفیکیشن کا ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ یہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے۔ ہم نے 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے نوٹیفیکیشن سارے ایفیڈیوٹ سبمٹ کر کے سنی اتحاد کونسل کو ہم نے جوائن کیا۔ سنی اتحاد کونسل کا ڈاکومنٹیشن 772 پیجز پہ مشتمل ڈاکومنٹیشن ہم نے فائل کیا، جس کی تعداد یہ تھی: نیشنل اسمبلی کے 86 ایم این ایز، پنجاب اسمبلی کے 107 ایم پی ایز، کے پی اسمبلی کے 90 ایم پی ایز، سندھ اسمبلی کے 9 ایم پی ایز کی ڈاکومنٹیشن فائل ہوئی۔ نیشنل اسمبلی میں جن نوٹیفیکیشن کے خلاف کسی نے ریپریزنٹیشن الیکشن کمیشن میں فائل نہیں کی تھی، 22 فروری کو الیکشن کمیشن نے 78 سیٹیں چھوڑ کے 78 سیٹیں جو ہمیں ملنی تھی اس کو چھوڑ کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی جیتی ہوئی سیٹیں، جو کہ نہیں جیتی ہوئی تھی لیکن برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں پہ جتنے ریزرو سیٹیں ان کی ملتی تھی، ان کو وہ سیٹیں دے دی، باقی سیٹیں ہماری تھی۔
یہ سیٹیں خالی بھی رکھی جا سکتی تھی، لیکن ہم پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی جیتی ہوئی سیٹوں سے یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ملی ہے اس مرتبہ۔ اب ہم نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی، اور وہ درخواست ہم نے اپریل 2024 کو دی تھی، اور جس وقت نیشنل اسمبلی میں ہم پارلیمنٹری لیڈر کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہے تھے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے، تو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا تھا، اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا پارلیمنٹری لیڈر نہیں بلکہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پہ نوٹیفائی کریں گے۔ ہم الیکشن کمیشن گئے، اور الیکشن کمیشن نے ہمارے 86 MNAs کا نوٹیفیکیشن 25 اپریل 2024 کو ایشو کیا تھا۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارا نوٹیفیکیشن آج بھی انٹیکٹ ہے، الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ بھی وہ نوٹیفیکیشن انٹیکٹ ہے۔ کسی کے دل میں، کسی کی ویو میں یہ ابہام نہ رہے کہ کل کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ جو آزاد تھے وہ آج بھی آزاد ہے۔ نہیں، وہ سارے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل میں تھے، ہیں، اور اسی کے اندر رہیں گے، کیونکہ یہ ہم نے 63A کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن کے لیے درخواست دی تھی، اور ہماری سنی اتحاد کونسل ایز اے پارلیمنٹری پارٹی انٹیکٹ ہے۔ 25 اپریل 2024 کو جب یہ نوٹیفیکیشن ہوا تو الیکشن کمیشن نے ابھی ہمارے 3 اور نوٹیفیکیشن کرنے تھے، KP کے اسمبلی کے نوٹیفیکیشن، پنجاب اسمبلی کے MPA کے لیے نوٹیفیکیشن، سندھ اسمبلی کے MPA کے لیے نوٹیفیکیشن، جنہوں نے سنی اتحاد کو شامل کیے ہوئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن کرنا تھا، بٹ سپریم کورٹ کے 6 مئی 2024 کے سٹے آرڈر آنے کے بعد وہ پروسیس الیکشن کمیشن نے روک لیا تھا۔ لہٰذا ہمارے سارے MPAs اور MNA سنی اتحاد میں جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ کنٹینیو کرتے ہیں سنی اتحاد میں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اس پارٹی میں ہے، اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی تینوں صوبوں کے بھی نوٹیفیکیشن جلد ایشو کیے جائے۔ اس لیے ہمارے یہ ایک ویو تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ اس پارٹی میں رہے ہیں، کوئی آزاد نہیں ہے، کوئی ایسا نہ کہے کہ کوئی گروپ بنے گا کوئی اور ہے یا یہ آزاد ہے تو اس لیے وہ سنی اتحاد میں تھے اور اس کے حساب سے رہیں گے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان MPA MNAs کے بہاف پہ اور ان MNAs کو ہم ریزرو سیٹیں مانگ رہے تھے، جو ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں ملی۔ دوسری بات جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ رہے، قوم کے ساتھ رہے، جمہوریت کے ساتھ رہے، لیکن وہ روح ہمیں چھوڑ نہیں رہی۔ عدلیہ سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ خان صاحب نے انصاف کے نام پہ یہ تحریک شروع کی ہے، 27 سال سے اس کے لیے کوشش کی۔ جب خان صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تو رول آف لا اور جوڈیشری کارکردگی میں پاکستان 9ویں نمبر پہ تھا، آج پاکستان 129 نمبر پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا حصول آج جتنا مشکل ہے 1996 میں اتنا مشکل نہیں تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب دنیا نے ہر فیلڈ میں ترقی کی، بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے عدلیہ اور جوڈیشری میں کوئی پروگرس نہیں آ سکا۔ لوگوں کو بروقت اور انصاف ہوتا ہوا کیا نا انصافی لوگوں کو ملی، اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن سٹرگل کنٹینیو کریں گے۔ اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اب ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز بھی سمیت ہمارے کیسز چل رہے ہیں، جس میں ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب بھی ایکیوزڈ ہے، جس میں عمر ایوب خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی بھی ایکیوزڈ ہے۔ جج صاحب ٹائم نہیں دے رہے، جج صاحب کیسز چلا رہے، 9 بجے تک چلا رہے۔ میں کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اخلاف میں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بغض میں اتنے حدیں نہ کراس کرے۔ میری سب سے درخواست ہے، یہ ملک اور قوم کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ جمہوریت کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ناانصافی کرنے کے غلط نتائج اثر ہوتے ہیں، یہ ملک اور قوم پہ اثر انداز نہ ہو۔ مہربانی کرے، ہماری چیف جسٹس سے التماس ہے کہ آپ انصاف ہوتا ہوا نظر کرنے کے لیے تو کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نہ صحیح، یہ پارلیمنٹیرین نہ صحیح، یہ اس ملک کے شہری ہے، ان کے بنیادی حقوق ہے۔ ہم چیف جسٹس سے برملا اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عدالتوں پہ تو نظر رکھے۔ آپ کنسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس عدلیہ کے سربراہ ہیں،
ہم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ نہ ہونے کے باوجود بھی اس عدلیہ کے آرٹیکل 203 سپرویژن آپ کا فرض ہے، اس عدالت کے احکامات منوانا بھی آپ کا فرض ہے، لیکن ان کو آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کے لیے قانون کے مروجہ اصولوں کے مطابق انصاف کی فراہمی آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ براہ مہربانی لوور کورٹس کو ہدایات ایشو کی جائے، ڈائریکشن ایشو کی جائے، ہمیں آپ ڈسکریمنیٹ نہ کریں۔ یہ دن گزر جاتے ہیں لیکن لیگیسی لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ ملک کو اندھیروں میں نہ دھکیلے، ملک میں دیرے میں چلا جاتا ہے جب انصاف نہ ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ میری سب سے درخواست ہے اس پہ غور کریں۔ جی شبلی صاحب آپ ادھر آئیں گے؟ اوکے۔ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین ہمارے گوہر صاحب نے تفصیل سے آپ کو جو آئینی نکات ہیں، جو قانونی نکات ہیں، اس کا بتا دیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو کل کا فیصلہ ہوا اس کے بعد اگر آپ نظر دوڑائیں تو اب آپ کو بڑے کلیئرلی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو رجیم چینج ہوئی 2022 میں، اس کے بعد جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ آئین کو متعدد بار اس کی شکوں کی خلاف ورزی کی گئی، اور اب تک ایک سٹیج ایسی آ چکی ہے جس میں کہ آئین محض ایک کیا کہتے ہیں ایک تھیوریٹیکل صورتحال اختیار کر گیا، یعنی اس کی کوئی عمل درآمد سلیکٹیولی جب سوٹ کرے رجیم کو تو اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اور جب نہ ہو، جب اس کو آپ سلیکٹیولی اس پہ اگنور کریں، جس میں کہ سب سے پہلا جو وہ تھا وہ الیکشنز وقت میں نہ کرانا جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی، اس میں جو آئین میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوئے، وہ توڑا گیا۔ پھر کیا تگ و دو کر کے الیکشنز اناؤنس ہوئے۔ اب جو الیکشنز کے اناؤنس ہونے تک جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف، جس میں کہ اس کے قائد عمران خان بھی شامل ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا، سیاسی لیڈرشپ کو ختم کیا گیا، جو پہلی ٹیئر کی لیڈرشپ تھی کارپیٹ بامبنگ کی گئی اور ان کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد جب یہ خیال ذہن میں آیا کہ اب تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے تو الیکشنز اناؤنس کیے گئے، اس کو بھی سیف گارڈ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ اس کے باوجود جب وہ سکیم بھی فیل ہو گئی اور لوگوں نے جوک در جوک، ملک کی میجورٹی نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نمائندہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ کیا، باوجود ان سمبلز کے جن کو کہ ایک ایسا ملک جس میں کہ اتنی لوگ لکھے پڑھے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنا ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ جب وہ بھی ہوا، وہ سب ٹی وی پہ وہ میسیجز، وہ امیجز چل رہے تھے کہ کس طرح سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہیراس کیا جا رہا تھا، کس طرح ان کو روکا جا رہا تھا کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی نہ جمع کرا سکیں۔ ہر طرح کی بربریت ہوئی۔ جو اس جال میں سے بھی نکل گئے، وہ جو الیکٹ ہو گئے، پھر ان پہ یہ کیا گیا کہ جی یہ پارٹی کے ہیں، اس پارٹی کے ہیں، اس کے نہیں ہیں، جو بھی ہے وہ ساری چیزیں، وہ ساری آپ جانتے ہیں، پورا ملک جانتا ہے۔ میں اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو یہ پورا ایک باقاعدہ ایک پلانڈ سلسلہ ہے جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کا کہ کام ہے الیکشن کرانا، فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا، اس نے اپنا کردار کس طرح سے ادا کیا، کس طرح سے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز نہ کرائے گئے، کس طرح سے جب ثانیہ نشتر نے استعفیٰ دیا تو اس کے 30 دن کے اندر
انتخابات پنجاب میں بھی سندھ میں بھی ہوئے, بلوچستان میں بھی ہوئے, لیکن خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے. یہ ایسا ایک قانون کی خلاف ورزی ہے کہ اس لمبی لسٹ میں جس میں کہ آئین شکنی جدھر جدھر بھی کی گئی ہے اس کی لسٹ لمبی ہو رہی ہے. اب ایسی صورتحال میں جب عدالتوں میں کیس چل رہا ہو اور لوگوں کو فیصلے کا معلوم ہو تو وہ کیا انصاف ہوگا؟ کیسے انصاف وہ نظر آئے گا جبکہ فیصلے بالکل پہلے سے ہی وہ ٹی وی چینلز پہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں کہ جی فیصلہ تو یہ ہوگا, آپ کو تو ہٹا رہے ہیں, آپ کو تو یہ کر رہے ہیں, آپ کو وہ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر عدالتوں کا جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے, ایک تھیٹر سا بنایا ہوا ہے, تو اس میں پھر کیا لوگوں کی کیا توقع ہوگی؟ اس سے عدلیہ پہ کیا اعتماد ہوگا لوگوں کا کہ جب ان کے فیصلے ان کے کہنے سے پہلے ہی آ گئے ہیں اور فیصلے پھر ہوتے بھی وہی ہیں. تو جو کل کا فیصلہ تھا اس نے تو آخری کیل ٹھونک دی, جس میں کہ ملک میں, پورے ملک میں, دیکھیں خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ بالکل بے حس ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لوگ رجسٹر کر رہے ہیں. ابھی بھی مجھے ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ جی کل کے فیصلے بعد تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اس ملک میں نہیں رہنا. اب اس میں کچھ لوگ خوش بھی ہوں گے کہ اچھا ہے کہ جتنے بھی اس سوچ کے نہیں ہیں جو کہ جا سکتے ہیں تو جائیں اس ملک سے. 30 لاکھ کے اس پہ لوگ چلے گئے ہیں, کتنا سرمایہ باہر گیا, کتنے لوگ چلے گئے, کتنا ٹیلنٹ چلا گیا. اوپر سے ہمارے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم کاش 90 میں ہی ہو جاتا. دیکھیں اصل چیز ملک ہے. اگر تو ان کی بات کو مان لیا جائے, جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی آدمی کو اس طرح کی گفتگو کرنا اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے. صرف اب جو عمر کے جس حصے میں وہ ہے, انہوں نے مجھے یاد ہے کہ معافی مانگی تھی اپنے والد صاحب کے نام پر کہ جی میں معافی مانگتا ہوں. اب یہ جو اپنی اگلی جنریشن کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ معافی مانگے گی ان کے بارے میں. تو دیکھیں جس طرح کے ابھی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, یہ ایک ڈیجیٹل ایج ہے, اس میں ہر چیز, ہر ایک بندہ, ہر ایک لفظ, ہر ایک امیج وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے, ہر ایک نے اپنی جواب دہی کرنی ہے. کچھ نے یہاں پہ کرنی ہے اسی دنیا میں, اور کچھ پہ ایسی ذمہ داری ہیں جس میں کہ جو اوپر کی عدالت جب سجے گی وہ انصاف ہوگا. ہم تو اتنے وہ نہیں ہیں, گناہگار مسلمان ہیں, لیکن جو عہدے کی جو تقاضا ہوتا ہے اس پہ اگر اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہمیں ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے ڈرنا چاہیے, قیامت سے ڈرنا چاہیے. یہ دنیا میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی کبھی اقتدار میں آتا ہے, کوئی نہیں آتا, لیکن کم از کم آدمی اپنی آخرت کو تو نہ خراب کرے جانتے بوجھتے ہوئے. تو اس ملک میں جس طرح کی حالات بنا دیے گئے ہیں, یہ کیمپین چلانا, یہ ڈسٹریڈ کرنا لوگوں کو, یہ ان کے بارے میں غلط چیزیں چھاپنا, غلط چیزیں کرنا, وہ ٹھیک ہے, ٹائم کے ساتھ سب چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو ملکی صورتحال ہے, جو ہماری معاشی صورتحال ہے, جو ہماری سوشل صورتحال ہے, جو ہمارا خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے, قرضوں پہ ہم چل رہے ہیں, ہم ملک کو چلانے قرضے پہ چلا رہے ہیں, قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں کہ جی اگلے والے دیکھیں گے, بجائے اس کے کہ یہ بجٹ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک ایسا بجٹ جس میں کہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے, صرف وہ والی سرنجز بنائی گئی ہیں جس سے مزید خون کھینچا جا سکے. نہ ملک میں کوئی پروگرس کا, ترقی کا کوئی ایک پلان ہے, نہ کہ ہم نے قرضوں کو کس طرح سے اپنے جان چھڑانی ہے, کس طرح سے ہم نے پاکستان کے میجورٹی, بھائی جو کھانے پینے والے لوگ ہیں وہ تو کوئی 4-5% ہیں, میجورٹی اس ملک کی غربت کی لکیر سے نیچے آ گئی ہے. آدھی تو آفیشلی آ گئی ہے اور باقی جو آدھی ہے وہ تو سفید پوشی میں ماری جا رہے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں, جتنے بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی تنخواہیں آیا آج کل کی اس قوت خرید جس کو کہ 58% کم ہو گئی, یعنی 100 روپے آپ کے اب 42 روپے کے برابر ہیں. تو اگر آپ کی 1,00,000 روپے بھی تنخواہ تھی تو اب آپ
42,000 पे क्या करेंगे? आप अपने बच्चों की फीसें देंगे, आप बिजली की बिल देंगे, आप अपना किराया देंगे, आप रोटी खाएंगे, आप बीमारी पे कुछ लगाएंगे, तो फिर आपको किन हालात से दो चार कर दिया गया है? और ये कहते हैं जी सब बड़ा अच्छा है, बड़ी मुबारकबादें ले रहे हैं। ये नहीं 17 सीटों वाले लोग जो कि इक्तदार में आ गए, ये होता है कि जब असल मैंडेट के लोग ऐवान में न बैठे हों और वो लोग जो कि बिठाए गए हों, उनकी फैसला साजी, उनकी पॉलिसी मेकिंग क्या होती है, और वो लोग जो कि हकीकी अवाम के नुमाइंदे होते हैं, वो जब बजट बनाते तो आप सोच लें कि वो उनके ज़हन में सबसे पहले आपका तबका शामिल होता, उससे गरीब तबका होता, मिडिल क्लास तबका होता, मुल्क की प्रोग्रेस के लिए पॉलिसीज बनाई जाती। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिस्ट नहीं है, बस वही बैंकर हैं कि कर्जा किस तरीके से लिया जा सकता है, कर्जा किस तरीके से दिया जा सकता है। खुशियां मनाई जाती हैं जब भी कोई नया कर्जा मिलता है। ये कोई मुल्क हुआ? इससे कैसे आपकी जो बहुत बड़ा चर्चा होता है, फॉरेन मिनिस्टर भी बात करता है, आप मुझे ये बताएं कि कोई कर्ज लेने वाला शख्स या कर्ज लेने वाला मुल्क जो कि सिर्फ कर्ज ही ले, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आजाद हो सकती है? नहीं हो सकती। कर्ज लेने वाले की जो नेशनल सॉवरेनिटी है, उसकी जो फैसला साजी है अपने इलाके में, अपने खित्ते में, या अपने मुल्क के लिए भी, ये IMF का बजट था। इसी तरह आप कोई पोजीशन जो हुआ है आपके खित्ते में, जो भी चीजें हो, रूनुमा हो, उसमें आप एक आजाद खर्जा पॉलिसी नहीं दे सकते, इसलिए कि आपका हाथ फैला हुआ है। आपको फिर उस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है कि हम आपको ये कर्जा नहीं देंगे, आप फिर एकदम बैठ जाते हैं, गिट्टों में बैठ जाते हैं, पांव में बैठ जाते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं। तो जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, उसमें वाहिद किरण अगर किसी को नजर आती है वो यही है कि उस शख्स को जिसको कि जेल में रखा हुआ है, इमरान खान को, उसको बाहर निकालें। इस मुल्क में कुछ एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें कि सूबे, लोग, पाकिस्तानी, कोई उनको कम से कम कोई उम्मीद तो हो जो लोगों को जोड़ सके। अभी तक तो जो भी चीजें हो रही हैं वो लोगों को तोड़ने के लिए हो रही हैं, और हर एक का नंबर आएगा। कोई ये नहीं समझे कि जी असी ते बच गए, ऐसी कोई बात नहीं। जो आज बड़े बैठे हुए हैं, उसमें ऐवानों में बैठे हुए हैं, कोई वजीर बना हुआ है, कोई हैसियत क्या है उनकी? लोगों में जा नहीं सकते हैं वो लोग। खुद भी जो एक होता है कि जो एक कानूनी कुव्वत होती, वो जो इखलाकी कुव्वत होती है आपके पास, जब वो नहीं होती, उससे आप महरूम होते हैं, तो आप फिर नहीं है, आप फिर एक जिंदा लाश की तरह फिर रहे होते हैं, और आप फिर ये तवक्को रखते हैं कि आपको लोग सलाम भी करें, वो भी लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए इन हालात में हमने जो ये देखा है कि मुल्क मुसलसल एक पस्तगी की तरफ जा रहा है, मुल्क मुसलसल एक ऐसी तारीकी की तरफ जा रहा है जिसमें कि जिन लोग जो बड़े बड़े बहुत ऑप्टिमिस्टिक जिसको कहते हैं, यानी मुस्बत सोच रखने वाले लोग, वो भी अब इस बात से मायूस हो गए हैं कि अरे जी ये अब ये कंपनी चलने वाली नहीं है। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि मुल्क का सोचा जाए, इस मुल्क के अवाम का सोचा जाए, और ये जो तमाम सियासी लीडरशिप को बिल्कुल एक वो बनाया हुआ है, दहशतगर्द बनाया हुआ है, इस चीजों से निकलें। इससे आपका मुल्क न मजबूत होगा, न कोई सियासी जमात में कोई भी वो नहीं होगा, न इदारे में वो होंगे मजबूत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 26वीं आहनी तरमीम के नतीजे में कल 27 जून को जो फैसला आया, वो पाकिस्तान की 77 साला तारीख में जब जब सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आए हैं, उनको हम तारीख सफ़ों में देखते हैं, तारीख की। कल जमहूरियत के लिए और कल आइन के लिए एक जो दिन था वो सानिए से कम नहीं था। कल पाकिस्तान की 50% आबादी जो ख़वातीन की है, उन वोटर्स की तजलील की गई जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। कल आइन में की जो स्पिरिट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसकी जिसको कहते हैं धज्जियां उड़ा दी गई, उसकी एक्सप्लॉयटेशन हुई। जिन लोगों का वोट का तनासुब कुछ और बनता है, उन पार्टीज को वो सीटें दे दी गई जो
पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम ने इमरान खान कैंडिडेट को दी थी। उस वोटर की वोट की तजलील की गई है जिसने वोट किसी और पार्टी को दिया था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कैंडिडेट्स को दिया था, लेकिन उसके नतीजे में जो रिप्रेजेंटेशन उन कैंडिडेट्स ने जाके असेंबलियों में करनी थी वो बड़ी बेदर्दी से माल गनीमत समझ के उन पार्टियों की गोद में डाल दी गई जो अवाम से ये वोट लेने में और अवाम से ये मैंडेट लेने में नाकाम रहे। मैं सिंपल मिसाल दे दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखें केपी सूबे में, केपी की अवाम ने इमरान खान पे ट्रस्ट किया, इमरान खान को वोट दिया और वहां पर इमरान खान की इस वक्त हुकूमत है 2/3 मेजॉरिटी से। 24 सीटें खवातीन की और अकलियतों की उन पार्टीज को दी जा रही हैं जो वहां अवाम में ओपन जब जनरल इलेक्शन हो रहा था तो वो सीट कंटेस्ट करके जीतने में नाकाम रहे। ना आइन में कहीं ये दर्ज था, ना इलेक्शन एक्ट 2017 में कहीं ये दर्ज था कि पार्टी एक जीतेगी और उसके हिस्से की सीटें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी से माले गनीमत या रेवड़ियां समझ के अपनी मनपसंद पार्टियों में किस तनासुब से बांटेगा, कोई पता नहीं। पाकिस्तान का जो इलेक्शन का निजाम है, जो पार्लियामेंट्री सियासत है, वो मेजॉरिटी को एकोमोडेट करती है और मेजॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन का राइट देती है। शिबली फराज साहब ने कहा 17 सीटों वालों की हुकूमत बनी। ये सानिया तो एक दफा पहले हो चुका था, ये इलेक्शन डाका एक दफा पहले हो चुका था, कल दूसरी दफा ये इलेक्शन डाका मारा गया। आप देखिए तमाम सूबाई असेंबलियों में अलावा बलोचिस्तान के, उसके बाद नेशनल असेंबली में और उसके बाद सेनेट में टोटल जो तनासुब है, जो एवरेज रिप्रेजेंटेशन बनती थी, जो अवाम के वोट के मुताबिक बनती थी, उसका टोटल तनासुब बदल दिया गया है। कल इस फैसले के रिपरकशंस आपको आने वाले दिनों में हर असेंबली में नजर आएंगे, आपको आने वाले दिनों में सियासत में नजर आएंगे। और कल के बाद मैं इसलिए दुखी थी कि मुझे जमहूरियत का कल तड़पता हुआ लाशा नजर आया 7:05 पे, जिस वक्त मुझे उस वक्त कानों में जो जजेस की या जज साहब की आवाज थी जिसमें वो फैसला सुना रहे थे, तो वहां मुझे सामने पड़ी हुई एक तड़पती हुई खूनो खून लाश नजर आ रही थी जिसको जमहूरियत कहते हैं, और उसके साथ एक सफेद कफन में एक और चीज नजर आ रही थी जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस तरह का फैसला देना था तो फिर मैं यही कहूंगी कि कल सुप्रीम कोर्ट से हार गई। अवाम की बारी तो बाद में आई है। अवाम को तो आपने 9 फरवरी को ही हरा दिया था, जब उनके दिए हुए वोटों वाली जो हुकूमत आनी चाहिए थी, उनके चुने हुए लीडर को आपने जेल में रहने दिया और 17 सीटों वालों को हुकूमत पकड़ा दी गई। तो अब इसके रिपरकशंस जो हैं वो शिबली फराज साहब ने बताए हैं। वो भी आपने बजट में देखा होगा कि 26 मई को मिस्टर औरंगजेब सो कॉल्ड वजीर खजाना साहब बताते हैं कि पाकिस्तान में तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं, बहुत तरक्की कर रहा है मुल्क, जबरदस्त चल रहा है। और वही मोहतरम 5 या 6 जून को प्लानिंग मिनिस्ट्री में बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि सामने बैठे हुए आप जैसे भाई मीडिया के जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब कैसे देना है। और उसके बाद उन्होंने बहुत बुरी हालत में ही, मैं कहती हूं कि बड़ा इरिटेट होकर कह दिया कि पूरा मुल्क तो कर्जों में है और हमारा तो सारा बजट पहले ही कर्जे में निकल जाता है, तो मैं आपको किस बात की जवाब दूं। तो जब अवाम की रिप्रेजेंटेटिव हुकूमतें नहीं हुआ करती और इस तरह के लोगों को ला के बिठाया जाता है, तो फिर वो इसी तरह के सवालों के जवाब जो है वो नहीं दे पाते हैं। ये होती है रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल। और जब आप तनासुब ही अब बदलने लगे हैं, एक नई रिवायत कायम करने लगे हैं, एक नई रिवायत कायम ये हो रही है कि कोई भी सीटें जीत लेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि उसने देनी किसको। याद रखिए कि जितनी भी रिजर्व सीट्स होती हैं, चाहे खवातीन की या माइनॉरिटीज की, वो असेंबली में बराबर का वोट काउंट होता है। वो असेंबली में उनको बराबर के राइट्स होते हैं, उनकी बराबर की पार्टिसिपेशन होती है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब आपने ये तनासुब को चेंज किया, जब आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब किया है, तो अब होने वाली तमाम लेजिस्लेशन भी इसी किस्म की आएगी। जिस तरह सीटें दी गई हैं, इसी तरह की लेजिस्लेशन आएगी, फरमाइशी, नुमाइशी
اور پاکستان کی عوام کا بیڑا غرق کرنے والی. پھر پاکستان کا جوان جو ہے، نوجوان، اس کو یہاں سے پھر وہ پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے یہاں سے نکلتے ہیں. پھر 500 نوجوان جن میں 11 سال کے بچے بھی ڈوبتے ہیں. کیوں؟ دل نہیں کٹتا انسان کا کہ 11 سال کا بچہ یہاں سے کمائی کرنے جا رہا ہے باہر کے ملک میں. وہ اتنا یہاں سے نا امید ہو گیا ہے، اس نظام سے نا امید ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں جو بھی 16 سال کے 18 سال کے بعد جا کے ووٹ دے رہا ہے، اگر اس ووٹ کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوگی اسمبلی میں تو اس ایوان تو رہیں گے، بڑی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہمارے پاس عمارتیں ایوان رہیں گے، لیکن ایک بات ہوتی ہے ایوان کی بالادستی. وہ بالادستی ان چھوٹے اور بڑے ایکشنز اور ان فیصلوں کے بعد کہاں گئی ہے، اس کو میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. دوسری بات دیکھیے، ہماری ساری ایفرٹ، تحریک انصاف کی ایفرٹ انصاف کے لیے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا. ہمارے لیڈر نے اپنے 300 کیسز جو ان پہ بنائے گئے ہیں ان کو ہمیشہ لیگل طریقے سے کنٹیسٹ کیا. ہمارے گور صاحب جو ہیں یہ بہت سارے کیسز میں پیش ہوتے رہے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے اوپر ٹرسٹ کیا. اور کل تک بھی جو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ڈگنیٹی آف سپریم کورٹ کو اپ ہولڈ کرنے اور جورسپروڈنس آف سپریم کورٹ کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے. ہمارے تمام لائرز نے بہترین لیگل اس پہ بحث کی، تمام لیگیلٹیز کو آن ریکارڈ کیا. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے اپنا پورا فرض ادا کیا. ہم نے پوری کوشش کی کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا پہرا دیں. لیکن پھر جو فیصلہ آیا وہ اس پہ میں کیا بات کروں، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں ان ریزرو سیٹس میں ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام نمبر 1 پہ تھا، جو اسیر ہیں، اس وقت اسیر جمہوریت ہیں. صنم جاوید صاحبہ کا نام موجود تھا، وہ بھی جیل میں ہے. آپ سوچئے ہماری بہت ساری خواتین ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں اس پارٹی کو. جا کے مسئلہ سیٹیں لینے کا نہیں تھا، مسئلہ رائٹ جس کا بنتا تھا اس کو دینے کا تھا. عوام کے ریپرزینٹیٹرز اگر نہیں جائیں گے تو نقصان ہوگا. میں یہ یہاں پہ کہوں گی کہ آپ نے 50% آبادی کے رائٹس کو سلب کیا، آپ نے پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹس کو سلب کیا، اور جو ایکچوئل ریپرزینٹیٹیوز بنتے تھے جس کو عوام نے سلیکٹ کیا تھا، عوام نے ووٹ دیا تھا، ان سے یہ رائٹس چھینے گئے ہیں. یہاں میں خواتین کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو میں بشرا بی بی کا مقدمہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جن کو ناجائز ناحق طریقے سے جیل میں رکھا گیا. جیل کی بات ہو رہی ہے، کیسز کی بات ہو رہی ہے. ان کیسز کے آپ حالات دیکھ لیجئے کہ بے قصور لوگوں کو کس طریقے سے آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، نہ ان کی بیماری کو دیکھا جا رہا ہے، نہ ہیومن رائٹس کو دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح کے کیسز ہم سب پہ چلائے جا رہے ہیں. تو آخر میں دل میں بہت تکلیف ہے، دکھ ہے اس ثانیے کے بعد، کیونکہ جس جمہوریت کے لیے، جس انصاف کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کے فائدے عوام کو ہونے ہوتے ہیں اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ ملک کو ہونا ہوتا ہے. ملک ترقی کرتا ہے تو عوام ترقی کرتی ہے، ملک نیچے آتا ہے تو پھر سارے ہی نیچے آتے ہیں. 47% آبادی اگر آفیشلی ڈکلیئر کر دی گئی ہے کہ وہ آپ کی جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے رہ رہی ہے، تو آپ پھر کون سی خوشیاں منا رہی ہیں، کون سی آپ سیلیبریشنز کر رہے ہیں بجٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں حالات بدل گئے ہیں. یہ اوپر والی لیپا پوتی سے اندر کا جو کالا چہرہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کے مسائل اگر ٹھیک نہیں ہوں گے، پاورٹی ختم نہیں ہوتی ہے، بیسک بنیادی مسائل، بنیادی حقوق، یہ چیزیں ملک میں نہیں ہے. انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، ایکسپورٹس ہو نہیں رہی ہیں، اور آپ بجٹ میں آ کے سیلیبریشن کریں کہ جی ہم نے بڑی صفائی کر دی ہے، ہم نے بڑی دیواریں رنگ دی ہیں، اور وہاں پر آ کے آپ پرانے سارے ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیں، کسان کارڈ بھی بند کر دیں، اور عوام کا پیسہ وزیر اعظم ہاؤس پہ یا صدر کے ہاؤس پہ کی پینٹ شینٹس پہ اور اس کی خوبصورتی پہ لگاتے رہیں گے تو اس کو ترقی نہیں کہتے. یہ بہت ہی چھوٹے کام ہے اور یہ سطحی کام ہے. اگر عوام کی زندگیاں نہیں بدل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں انصاف نہیں ہے. اور ایک بات آخر میں کہوں گی، دیکھیے اللہ میاں کی صفت ہے المنصف، بہت ہی خوبصورت نام ہے، بہت بڑی ذمہ داری. تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ منصف ہونے کے لیے بہت اونچا کردار چاہیے ہوتا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پاکستان کی عوام منصفوں کی طرف دیکھ رہی ہے. میں ایک منٹ جی، میں صرف اتنا کہوں گی کہ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے،
کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ گوہر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، میرا خیال تھا کہ آپ سب سے پہلے سوال کی بات کریں گے اور خیبر پختونخوا حکومت سے آپ جواب طلبی کریں گے بطور چیئرمین، لیکن ظاہر ہے عوام کی بات کریں گے اور خیبر پختونخوا حکومت سے آپ جواب طلبی کریں گے بطور چیئرمین، لیکن ظاہر ہے عوام کی ترجیحات تو کسی کی بھی نہیں ہے، سب سیاسی ترجیحات ہیں، سیاسی پریس کانفرنس ہے۔ اب یہ بتائیں کہ باندی پی ٹی آئی نے تو یہ جو پارٹی ہے وہ بکلا کے حوالے کی تھی کہ ان کو خیال تھا کہ بکلا جو ہے اس پارٹی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی محاذ ہیں سب میں جو سیاسی طور پر تو چیلنجز اپنی جگہ، لیکن آئینی اور قانونی طور پر جو چیلنجز تھے اس میں جو بکلا قیادت ہے بری طرح ناکام رہی ہے، ہر محاذ پہ قانونی طور پہ شکست ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی ارکان آزاد نہیں ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ بہت سارے آپ کے پی ٹی آئی ارکان مختلف جماعتوں سے رابطے میں ہیں، وہ اب یہاں سے اڑان بھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کو جو ہے ان کا انتخابی حلقے سے ٹکٹ ملے گا اور ان پہ جو مقدمات اور دیگر مسائل نہیں ہوں گے، تو اس چیلنج کو کس طرح نمٹیں گے کہ آپ کے ارکان فلائی نہ کریں؟ آپ کے کمپوزٹ کوشچن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یس، واقعی سوات میں جو وقوع ہوا ہے اس پہ ہمیں بہت سخت افسوس ہے، ان کے جو خاندان ہیں ان سے ہم نے دلی تعزیت کی ہے، کل کی ہے، اور صوبائی حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے اور انکوائری کا آرڈر بھی ہوا ہے۔ دیکھو، پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی حکومت ہے، وہ کے پی کے میں ہے، ان کے پاس ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے، جو ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی بھی اس نے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ وہی ہیلی کاپٹر جو موجود تھی وہ ابھی ایئر ایمبولنس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ یہ پہلا وقوع نہیں ہے، اسی طرح کا واقعہ جو ہماری حکومت نئی بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہوا تھا کوہستان میں، اس وقت بھی لوگ نہیں بچائے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ این ڈی ایم اے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں وہ ان کے لیے ایسے ہیلی کاپٹر کا بندوبست ضرور کیا کرے کہ اگر ایسی بارش و طوفان ہو تو وہ وہاں جا بھی سکتا ہو اور وہ ہیلی کاپٹر اڑان بھر بھی سکتا ہو۔ کے پی کے ساتھ اگر ایسی ہے تو وہ سرنی ہے، اس لیے ہمیں سخت افسوس ہے اس پہ، اور کے پی کے حکومت سب کچھ وہ کر رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے لائروں کا کہا تو لائروں کے پاس پارٹی ہے، الحمدللہ پارٹی کی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے اور کام کر رہی ہے، اور اپنے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پرفارم کر رہی ہے، سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف نے فیلڈ کر لیے تھے، باوجود اس کے کہ ہر بندے سے نامینیشن فارم لیے گئے، لیکن میں نے اس لیے آپ کو فگر دیا کہ 859 کنسٹیچوئنسی میں 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے کینڈیڈیٹ فیلڈ کر لیے، اور سب سے زیادہ 3500 کینڈیڈیٹ ہمارے تھے جنہوں نے تھرڈ ٹائر تک بھی ہمارے ہی تھے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے اتنے لوگ نہیں تھے۔ سب سے زیادہ دھرنے، پروٹیسٹ، ریلیز، جلسے، جلوس، سب کچھ ایکٹیو ایٹ آل ٹائمز وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر نے کیے تھے۔ ایک چیز کی آخر یہ وضاحت ضرور کروں، میں نے اس لیے کہا کسی کے دل میں یہ ابہام نہ رہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کینڈیڈیٹ ہم نے جوائن کیا تھا سنی اتحاد، وہ اس میں ہے اور وہ مینٹین کرتے ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے ہم خیالی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت MNAs MPAs ہے وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ ہم وی آر سو پراؤڈ آف دم، انہوں نے کروڑوں اور ارب تک کے جو آفر ہوئے ہیں وہ ٹکرائے ہوئے ہیں اور ہر سختیاں برداشت کی ہے۔ کل جس چیز کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، جس طریقے سے کل ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب میں 26 MPAs کو 15 سیشنز کے لیے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا، اس سے زیادہ بدتمیزیاں کرتی ہے اپوزیشن کے کارکنان جو کے پی کے میں ہوئے، ہم نے کبھی ان کا ایک بھی سسپینڈ نہیں کیا، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور ہمارے آپ ایک سیشن نہیں 15 سیشن کے لیے وچ مینز ہول ایئر کے لیے آپ نے ان کو سسپینڈ کیا، یہ کہاں کا جمہوری روایت ہے؟ اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے آفری بھی کی ہے، سختیاں بھی برداشت کی، ان کے بچے سفر ہوئے، کاروبار سفر ہوئے، ان کے فیملی سفر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک ایڈ کر دوں آپ کے سوال میں کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہماری پارٹی کے لوگ اب مختلف پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو میں آپ کو اتنا یہ کہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کرتا ہے اس کو پوری جو ہے نا وہ یہ اس کی ایک اٹیمپٹ ہوگی ایک سیاسی خودکشی کرنے کی۔ باقی پارٹیاں آپ کو پتا ہے کہ جو میجر پارٹیز ہیں ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے عوام کی نظر میں، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، ان کو تو یہ باہر سے جو ہے تو یہ کر رہے ہیں، ان کو یعنی 17 جماعت کی پارٹی کو یہ کبھی کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اس کی جگہ کوئی فیک الیکشن، سمڈیال کا الیکشن ہم نے دیکھ لیا، اس قسم کے طریقوں سے ان کو وہ مضبوط کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاؤں ہی نہیں ہے تو یہ کھڑے کیسے ہوں گے؟ اور اس میں سب شامل ہے جو بھی
عمران خان کے ساتھ سیاسی طور پہ غداری کرتا ہے، یعنی اس کی نام پہ الیکٹ ہو کے اور وہ کہیں اور جاتا ہے، تو وہ پارٹی کے ساتھ نہیں، وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. ون لاسٹ کوشچن. لوگوں کا گیلا آپ لوگوں سے ہے، لیکن آپ نے این ڈی ایم اے کی بات کی، تو کیا این ڈی ایم اے ذمہ دار ہے؟ این ڈی ایم اے کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کل مرمت میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، آج شمالی وزیرستان میں کچھ حملہ ہوا ہے، تو یہ خیبر پختونخوا میں حالات کس طرح جا رہے ہیں؟ اور دوسرا، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کی مطلب خاتمے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کی حکومت کو ختم کیا جائے، تو آپ لوگوں کے پاس لائے عمل کیا ہوگا اور کیا ان لوگوں کو حل لینے دیں گے؟ دیکھیں، ابویسلی فائنل سپریم کورٹ کی ججمنٹ اب فائنل آئی ہے، آگے اب دیکھتے ہیں جو سیشن آئے گا، جو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرے گی. ہمارا نوٹیفیکیشن تو ہمارے کینڈیڈیٹ کا ہو گیا تھا اور اس کو تو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا. 12 جولائی کی ڈیسیجن کے بعد 24 جولائی کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا. ہمیں تو ریزرو سیٹوں کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا. اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کتنی جلدی یہ نوٹیفیکیشن کرتا ہے اور کتنی جلدی اس کو امپلیمنٹ کراتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کے پی کے میں اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. سازش شروع تھی اور کر رہے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی. جہاں تک کوئی خودکش وغیرہ کا تعلق ہے، تو دیکھیں انٹرنل ڈسٹربنس ہو یا فارن ایگریشنز ہو، یہ آئین کے آرٹیکل 138(2) کے مطابق یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. آئینی طور پر انٹرنل ڈسٹربنس یا اس کی جو فارن ایگریشن ہے، اس سب کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. کے پی کے کی حکومت اپنا استعداد بہت بڑھا رہی ہے. بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدی ہے، پولیس کے لیے سب سے زیادہ پاور بھی دی ہے، ٹریننگ بھی دی ہے، اور اس کی تعریف مقتدرہ حلقوں نے بھی کی ہے، کیونکہ جب انہوں نے وہاں کیے تھے، جرگے کیے تھے اور بہت سیریس سچویشن سے علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑے احسن طریقے سے نمٹا ہے. تو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں. اینڈ یس، جو ایسے فلڈز وغیرہ آ جاتے ہیں کے پی کے حکومت کر رہی ہے، لیکن میں نے تو یہی بھی ہم نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ نے جب بے نظیر انکم سپورٹ بیت المال اور پاورٹی ایلیویشن میں آپ نے ابھی پرسوں جو بجٹ پاس ہوا ہے 750 ارب روپے دیے. لاسٹ ایئر میں 313 ارب روپے دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی بہاول پور میں وہ ایک عورت بھوک کی وجہ سے مری. تو ہم نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ سارے پیسے آپ صوبائی حکومتوں کو دے دیں، یہ ٹرانسفر کرے، آن کرے، یہ رسپانسبلٹی دے دے. تو این ڈی ایم اے بھی جو کر رہی ہیں وہاں بھی ایسے پرووائڈ کرے تاکہ صوبائی حکومتیں ایسے حالات سے نمٹ سکیں. ایبسلیوٹلی یہ ان کی ذمہ داری ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جب خان صاحب کو آپ کی جانب سے یا جو بھی ٹیم گئی ان کو اس فیصلے کا پتہ چل گیا ہوگا، شدید رد عمل آئے گا. انہوں نے اپنا احتجاج بھی ڈیلے کر دیا تھا، ایران اسرائیل پہ جو آپس میں تنازع چل رہا تھا. سر اب آپ کی قیادت کیا اختلافات ختم کر کے احتجاج کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس آئینی بینچ کا فیصلہ تو سب کو معلوم تھا، عوام کو بھی معلوم تھا کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ آئے. دیکھو خان صاحب کے میرا خیال ہے اب خان صاحب نے پڑھا ہوگا، اگر ان کو اخبار کی فیسلٹیز اویلیبل تھی آج تو انہوں نے پڑھا ہوگا ضرور، اور اگر نہیں ہے تو جب ہم جائیں گے ملاقات ہوگی. بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات تو کرنے نہیں دے رہے، تو ان کو بتائیں گے. خان صاحب کا بھی یہی رد عمل آئے گا کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ ہماری ہی سیٹیں تھے. میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ یہ سیٹیں ان کی تھی. یہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھیں اور ہمارے لوگوں کو ملنے چاہیے تھی. اگر نہیں تھی تو سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ جاتی، تو پھر وہ ایک اور سچویشن سے. آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں اور احتجاج کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا لائحہ عمل دے گی. خان صاحب ہی نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ میں احتجاج کا جو لائحہ عمل ہے، اگر اس میں احتجاج بھی شامل ہے، وہ میں دوں گا. اور خود ہی انہوں نے خان صاحب ہی نے پوسٹ پون کیا ہے. جو احکامات خان صاحب کے آئیں گے انشاءاللہ اس پہ منوانا عمل ہوگا. تھینک یو جی.